معرفت کورس کی 45ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام اور ایٹریبیوٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحکیم۔ الحکیم کا جو بنیادی مادہ ہے وہ ہا، کاف اور میم، بہت سادہ سا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ خیر اس مادے سے ایک سے زائد طرح کے ٹیسٹ نکلتے ہیں، لیکن فی الحال ہم صرف حکیم کے ٹیسٹ پر بات کریں گے۔ یہ اگر اس کا فعل ڈھونڈا جائے تو اسے کہتے ہیں حکمت۔ اب یہ جو اس کا مصدر ہے نا حکمت، حکمت کس بات کو کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ مس کنسیپٹ ہو کہ حکمت کا تعلق یا حکیم کا تعلق کوئی دوائیوں کے ساتھ ہے، کہ وہ جو دوائیاں جڑی بوٹیاں گھوٹے اور اس کو کوئی دے وہ حکیم ہے اور اسی کے فن کو حکمت کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الحکیم الحکیم کافی مرتبہ کہا ہے، اور وہ تکرار جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس میں اس کا معنی بھی پوشیدہ ہے۔ ابھی ہم آیات پڑھیں گے، آپ پر معنی واضح ہو جائے گا۔ حکمت کہتے ہیں ایسا فیصلہ کرنے کو کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ پورا پورا مل جائے، اور یہ جو جس کو ہم حکیم کہتے ہیں عرف عام میں، اس کو بھی حکیم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے نیوٹرینٹس یا آپ کی غذا یا آپ کی دوا میں انگریڈینٹس کو اس قدر سیٹ کرنا جانتا ہے کہ کسی چیز کی بہتات یا کمی واقع نہ ہو جو آپ کے جسم کے لیے مضر ہو جائے۔ چونکہ وہ اس طرح کی ترتیب جانتا ہے، ترکیب جانتا ہے کہ آپ کو کون سی مقدار کتنی مقدار میں ضرورت ہے، کون سی شے کتنی مقدار میں ضرورت ہے، اسی وجہ سے وہ صحیح مقدار کا فیصلہ کرنا جانتا ہے، تو اپنے فن میں اس کو حکیم کہتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں اس انداز میں اس لفظ کو نہیں لیا۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر حکمت کورس کیا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حکیم لقمان کی وہ جو حکایتیں تھیں اپنے بیٹے کو، جو ان کی نصیحتیں تھیں وہ ہم نے پڑھی تھیں۔ جب ہم نے ان کا مطالعہ کیا تھا تو اس پر ایک تفصیلی بحث ہو گئی، ظاہر ہے کہ ایک پورا کورس ہو گیا، تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ایسی باتیں، ایسے فیصلے جو اگر آپ اپنا لیں تو آپ بالکل پل صراط پر کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی فلی بیلنسڈ سچویشن، نہ اس طرف زیادہ نہ اس طرف زیادہ۔ دوسرے الفاظ میں ہر چیز کو اس کی بیسٹ کنڈیشن میں رکھنا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر یہاں پر میں ہیٹر چلا دوں ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کوئی آئے جو شیلا بندہ اور وہ کہے یار اے سی چلائیں اور کہاں پر رکھ کے چلا دیں، 3 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھ کر چلا دیں، جلدی ٹھنڈا ہوگا، یہ بھی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ میرا جسم ماڈریٹ کہاں پر فیل کرتا ہے، وہ ایوریج 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اے سی کو 26 ڈگری سینٹی گریڈ پر چلایا جائے تاکہ ٹمپریچر اتنا ہی رہے جتنا میرے جسم کے لیے بیسٹ ہے، آپٹیمم ٹمپریچر۔ ہر چیز کو اس کی آپٹیمم کنڈیشن میں رکھنا حکمت کہلاتا ہے، اور جو ذات ہر چیز کو اس کی آپٹیمم بیسٹ کنڈیشن میں رکھ سکتی ہے یا رکھتی ہے اسے حکیم کہتے ہیں۔ اسی انداز میں اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوقات کو، ہر چیز کو، اس کے علم کو، اس کی دولت کو، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے، کتنا حسن ہونا چاہیے، کتنا اختیار ہونا چاہیے، آپ کے کتنے تعلقات ہونے چاہیے، ہر چیز کا ایک آپٹیمم لیول ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ کو پیسے، اختیار یا قوت یا کوئی بھی چیز مل جائے، ممکن ہے آپ اس کو برداشت نہ کر پائیں، ممکن ہے آپ فساد پر اتر آئیں۔ اگر اس سے کم ملے، ممکن ہے کہ آپ کا ڈر کم ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو ستانا شروع کر دیں۔ تو ایک آپٹیمم لیول ہے کہ جو اتنی قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اتنا علم، اتنا حسن آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کے لیے بیسٹ ہے، جو آپ کو تکبر میں بھی نہ لے جائے اور آپ کو دوسروں کے سامنے دبنے پر بھی مجبور نہ کر دے۔ یہ جو آپٹیمم لیول ہے، یہ جو بیسٹ لیول ہے ہر چیز کا، اس لیول پر کسی بھی چیز کو رکھنا حکمت کہلاتا ہے۔ ایسا فیصلہ کرنے والا حکیم کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹیسٹ سمجھ آ گیا ہے، اب مالک کائنات الحکیم ہے، یہ تو آپ سب کو سمجھ آئی گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اب اگر آپ ایک یہ والا معنی سمجھ لینا الحکیم کا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ طاقت کیوں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ ذہانت کیوں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ روب دبدبا کیوں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ، اگر آپ سمجھتے ہیں، حسین کیوں نہیں بنایا، یا کوئی بھی چیز ایک حد سے تجاوز کیوں نہیں کر گئی، کیونکہ حد سے تجاوز کرنا آپ کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ ہر چیز کی زیادتی بھی اسی طرح سے خطرناک ہوتی ہے جس طرح سے اس چیز کی کمی خطرناک ہوتی ہے۔
تو ہر چیز کی ایک متوازن مقدار ہوتی ہے، اس متوازن، اس آپٹیمم، اس بیسٹ لیول پر ہی اس چیز کو رہنا چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اب ذرا اگر آپ کو حکیم اور حکمت کا معنی سمجھ آ گیا ہے، اب ذرا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں اس چیز کو کس طرح سے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن الحکیم میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو اس میں اس کو بنا دے گا خلیفہ، من یفسد فیہا، جو اس میں جا کے فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور جا کے خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تجھے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم نے اپنے علم کے مطابق جو بات کرنی تھی کر دی، لیکن میرا علم تم سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کاؤنٹرلی ان کو کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے آدم کو ساری کی ساری اشیاء کا نام سکھا دیا، اسماء کا علم سکھا دیا۔ پھر ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فَقَالَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، اچھا چلو مجھے بتاؤ ان اشیاء کے نام کیا ہیں، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ یہاں پر یہ آیت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں ایک کویسچن آپ کے سامنے پٹ نہ کر دوں۔ وہ یوں کہ فرشتوں نے دیکھیے ایک جرا کی ایک ریزن دیا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جا کے فساد مچائے گا، یہ جا کے خون بہائے گا۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے کہا، خود کہا کہ میں نے آدم کو ساری اشیاء کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو نہیں سکھائے۔ پھر میں نے آدم کو فرشتوں پر پیش کیا اور میں نے فرشتوں سے کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے سکھایا ہے، تو نے ہمیں یہ علم دیا ہی نہیں، ہم کیسے بتا دیں؟ اس کو تو نے دیا ہے، اس نے بتا دیا، مجھے تو نے نہیں علم دیا، میں نہیں بتا پایا۔ اگر یہاں تک بات سمجھی جائے، یعنی اگر صرف اتنی سی بات پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کویسچن کو ہولسٹکلی دیکھا جائے تو بات کچھ عجیب سی نظر آتی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ مجھ سے وہ پوچھو نا جو مجھے سکھایا ہے، جو تو نے مجھے سکھایا ہی نہیں وہ میں کیسے بتا دوں؟ اور آدم کو تم نے سکھایا ہے تو وہ اس نے بتا دیا ہے، تو یہ کوئی بنتا نہیں کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ بات کیا بنی؟ اس بات کا راز آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا یا یہ کویسچن سمجھ آیا کہ میں کیا بول کیا رہا ہوں؟ اس کا جواب سنیے۔ فرشتے کہتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک یا اللہ تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو ہمیشہ بیسٹ فیصلہ فرمایا کرتا ہے، تو جانتا ہے کہ آدم کو اس کے نام سکھانے چاہیے تھے، مجھے نہیں سکھانے چاہیے تھے، تو جانتا ہے کہ وہ ان ناموں کو سارے کے سارے علم کو کیری کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے تو جانتا ہے کہ اس کو خلافت کا بوجھ دیا جا سکتا ہے، مجھے نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جو لفظ بول رہے ہیں نا، یا اللہ تو حکیم ہے، تو آپٹیمم لیول پر فیصلے کرتا ہے، بیسٹ لیول پر، تو نے بالکل ٹھیک، وہ ان ناموں کو یاد رکھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، سائنس کا علم لے سکتا تھا، ہم نہیں لے سکتے تھے، ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم سمجھ گئے ہیں خلافت بھی وہی سنبھال سکتا ہے، ہم نہیں سنبھال سکتے، تیرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو فرشتوں نے کہا ہے نا یا اللہ تو الحکیم ہے، تو واقعی جانتا ہے آپٹیمم لیول پر کون چلا سکتا ہے، یعنی اپنے اکوائرڈ نالج کو استعمال کر کے دنیا کو کون سنوار سکتا ہے، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح سے تو جانتا ہے خلافت کو کون سنبھال سکتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکے یا نہیں جانتے۔ اگر آپ کو یہاں پر حکیم کا ٹیسٹ سمجھ آیا ہے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کے دل میں پھر کبھی شکوہ اور شکایت نہیں آئے گی کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا۔ اگر آپ مال کے کائنات کو الحکیم سمجھیں گے، اگر آپ واقعی دل سے مانیں گے کہ وہ آپٹیمم لیول پر فیصلے کیا کرتا ہے، بیسٹ کنڈیشن میں، تو وہ جانتا ہے مجھے جسا کتنا ملنا چاہیے تھا۔ اگر میرے اتنے اتنے ڈولے ہوتے فرض کر لیں تو ہو سکتا ہے میں روب جمانے میں آ جاتا، ہو سکتا ہے میں خود پسندی میں آ جاتا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں یا میں بڑا طاقتور ہوں، ممکن ہے مجھ میں تکبر آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے مجھے کتنا جسم ملنا چاہیے تھا،
اور اگر اتنا بھی جسم نہ ملتا ممکن ہے میں اپنے پاؤں پر ہی کھڑا نہ ہو پاتا، ممکن ہے کہ میں دیکھنے کے قابل نہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کتنا جسم، کس کو کتنا علم، کس کو کتنی طاقت، کس کو کتنا پیسہ، کس کو کتنی شہرت عطا کرنے۔ اب میرا ایک سوال ہے، فرض کریں میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ پھر بھی میرا دل کرتا ہے میرے پاس علم زیادہ ہو، پھر بھی میرا دل کرتا ہے میرے پاس دولت زیادہ ہو، یا میرے پاس شہرت زیادہ ہو، یا کوئی بھی آپ ایک چیز اپنی پسند کی چن لیجیے، تو کیا پھر یہ خواہش غلط ہے؟ نہیں، خواہش غلط نہیں ہے، لیکن اس خواہش کے لیے آپ کو اپنا لیول، آپٹیمم لیول اوپر کرنا ہوگا۔ آپ کو اللہ کے سامنے پروو کرنا ہوگا کہ یا اللہ میں بیئر کر سکتا ہوں، میں آپ سے باہر نہیں ہو جاؤں گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ اسی وجہ سے لیتے ہیں، ہر ٹیسٹ کے بعد آپ کو پروموشن اسی وجہ سے ملتی ہے، آپ کلیم کرتے ہیں یا اللہ میں مومن ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ غالب رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کا ایک ٹیسٹ لیں گے، آپ کو کہیں پر کوئی غلبہ عطا فرمائیں گے، کہیں پر آپ کو کرائسس دیں گے، اگر آپ صبر کر کے کھڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے دیں گے۔ ٹیسٹ اسی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو آزمایا جائے، جو آپ مانگ رہے ہیں آپ وہ بیئر کر سکتے ہیں، آپ اس کا بوجھ بیئر کر سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں، آپ اسے باہر تو نہیں ہو جائیں گے۔ اگر میں آپ سے ایک کویسچن پوچھتا ہوں، کیا جو ایک ایٹم بم ہے پاکستان کے پاس، فرض کریں کہ اس کا ایک بٹن ہے، وہ پریس کریں گے بات ختم، وہ چل جائے گا، انڈیا پر چل جائے گا، کیا اس ایٹم بم کا بٹن فاتح کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے؟ اس میں بڑا سمجھاؤں گا انہیں چلانا نہیں، وہاں بندے مر جائیں گے، کیا اس دینا چاہیے؟ میں جانتا ہوں نہیں دینا چاہیے، اس میں وہ بیئر کرنے کی کنڈیشن نہیں ہے، ممکن ہے وہ کوئی انڈیا پاکستان کی فلم دیکھے تو چلا دے۔ تو لہٰذا یہ آپ کا ایک لیول ہے کہ آپ کو کتنا اختیار، کتنی کوئی چیز ملنی چاہیے۔ یہ اگر آپ کسی چیز کو اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں تو یہ دعا والے کورس میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی، آپ صحیح کریں، اپنا آپٹیمم لیول وہاں پر لے جانے کی کوشش کریں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اب آپ کا لیول بڑھ جائے گا، جب لیول بڑھ جائے گا تو ظاہر ہے آپ کو وہ چیز مل بھی جائے گی۔ آپ اس سادی سی مثال کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، بارش برس رہی ہے، وہاں پر ایک کولی آپ رکھ دیں، ایک دابڑا رکھ دیں، یا ایک سوئمنگ پول وہاں پر ہو، تو سارے کے سارے برتنوں پر بارش تو یکساں برس رہی ہے، لیکن سارے یکساں پانی جمع نہیں کر سکتے، سب اتنا ہی کر سکتے ہیں پانی جمع جتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہے۔ اگر یہ کولی چاہے کہ میرے اندر بھی سوئمنگ پول جتنا پانی آ جائے تو اس کو چاہیے اپنا حجم بڑھا لے، بڑی ہو جائے، تو جب یہ بڑی ہو جائے گی تو پانی بھی زیادہ آ جائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کوئی قابل ہو تو شانے ہم کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں۔ باہر کے اللہ الحکیم ہے، وہ فیصلہ آپٹیمم لیول پر پہنچاتا ہے، کرتا ہے۔ مزید ایک دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے خود کو ایمان والا کہنے والو، یا پھر ایسے کہہ لیں اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم نے کہہ دیا تم ایمان والے ہو تو پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کے ہی پیچھے چل رہے ہو۔ اس سے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 209 میں فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم پر واضح نشانیاں آ گئیں، قرآن آ گیا، میں نے سمجھا دیا حق کیا باطل کیا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اب بھی اگر تم متزلزل ہو جاؤ گے، اب بھی تم اگر ڈگمگا جاؤ گے، اب بھی تم فرملی صبر کر کے کھڑے نہیں ہوگے، تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ پوری طرح غالب بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ آپٹیمم لیول پر ایک کام کیا کرتا ہے۔ اگر تم خود کو ایمان والا کہہ رہے ہو پھر ایمان والا ثابت کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہوگے تو جان لو میں الحکیم ہوں، میں 90% 99% پر کام نہیں کیا کرتا، آپٹیمم لیول۔ اگر تم نہیں کرو گے میں تمہیں ہٹا دوں گا، ایسی قوم کو لے آؤں گا جو کرے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کا سارا دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہوگے تو جان لو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، وہ بہترین فیصلہ کیا کرتا ہے۔ مزید دیکھیے آگے، میں اب آیات نہیں پڑھوں گا تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر عدت کی بات کرتے ہیں
کہ ایک عورت کو اتنی دیر اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو عدت میں رہنا چاہیے. ثلاثۃ قروء آیت نمبر 288 میں ہے، 228 میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری بات بتانے کے بعد کہ اتنی عدت آپ نے رکنا ہے، اگلی شادی نہیں کرنی. ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اگر اس نے فیصلہ کیا ہے تو اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا. 3 قروء تک آپ نے رکنا ہے. پہلے پہل جب میں نے ایک عرصہ ہو گیا میں نے یہ ایک مرتبہ آیت پڑھی تو میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا. یہاں پر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک علت بھی بیان کیا، وجہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 قروء تک، 3 مہینے چلیں، اب آپ سادہ الفاظ میں کہہ لیں، آپ 3 مہینے تک رکے رہیں، اگلی شادی نہ کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ پچھلے شوہر کی کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے. میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ پہلے مہینے ہی پتہ چل جاتا ہے، اب تو سائنس ترقی کر گئی ہے، مہینہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا. تو اگر علت اب غالب آ گئی ہے، یعنی اب وہ ہم پتہ کرا سکتے ہیں، تو پھر شادی کر لینی چاہیے. پھر ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ آپ 3 ماہ انتظار کریں. کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، پہل کی بات ہے. اور اسی اسنا میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی. وہ ڈاکومنٹری پتہ ہے کیا تھی؟ ایگزیکٹلی 3 قروء تک آپ اولاد کیری کر سکتی ہیں. یعنی ایسا ممکن ہے کہ پہلا ماہ آپ کا ویسے ہی گزر جائے، نارمل ڈیز، دوسرا ماہ بھی گزر جائے، تیسرا ماہ ایکسیڈنٹلی ویسا ہی ہو جائے، یعنی کہ آپ دوبارہ سے پریگننٹ ہو جائیں وداؤٹ اینی انٹرکورس ایون. تو یہ جب میں نے ڈاکومنٹری دیکھی، اور وہ بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں نے نہیں بنائی تھی، تو مجھے بڑا مزہ آیا. ہر بار بڑا مزہ آتا ہے جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کتنا پرفیکٹ فیصلہ کیا. وہ حکیم ہے، اس نے آپٹیمم لیول پر فیصلہ کیا کہ 3 قروء تک آپ نے شادی نہیں کرنی، 3 ماہ آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 240 میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ پھر وصیت کر کے جائیں کہ آپ کے بعد آپ کی جو بیوہ ہے اس کو 1 سال تک نکالا نہ جائے، رکھا جائے. پھر ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حکیم ہے المختصر. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے نا، قانون بتایا، اس قانون کو ممکن ہے آپ کی اور میری عقل چیلنج کر دے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنا ایک ایٹریبیوٹ ساتھ رکھ دیتے ہیں. میں حکیم ہوں، میں آپٹیمم لیول پر فیصلے کرتا ہوں، میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسی فیصلے کو مان لینے میں تمہاری عافیت ہے. آیت نمبر 260 میں نا سورہ بقرہ کی، ابراہیم علیہ السلام، آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، ان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردہ کو کیسے زندہ کر لے گا. اللہ تعالیٰ وہ 4 پرندوں والی انہیں بات کہتے ہیں، 4 پرندے لیجئے، ان میں اپنے ساتھ سدائیے، منوس کر لیجئے. ایسے ہی جیسے آپ کے گھر میں بھی کوئی بکرا لیلا ہو سکتا ہے، کوئی مرغا آپ نے سدا لیا ہو، یعنی آپ بلائیں تو وہ آ جائے، اس کو آپ کی پہچان ہو جائے. جب آپ انہیں سدا لیں پھر آپ انہیں ذبح کر دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیما کر کے مختلف پہاڑوں پر جا کے پھینک آئیں، مختلف پہاڑوں پر پھینک آئیں، آپ آواز دیں تو وہ جڑیں گے، سلامت ہو گیا آپ کے پاس اڑتے ہوئے واپس آ جائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں ایسے زندہ کر لیتا ہوں. انہوں نے ایسے ہی کیا اور اللہ نے ایسے ہی کیا. اب جب ایسا ہوا نا، یہ پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَمْ، ایک منٹ ایک بات سن کے جانا، کیا؟ ان اللہ عزیز حکیم. ایسا نہیں ہے کہ تم بھی ایسے ہی سوال کرو تو اللہ ایسے ہی جواب دے گا. اس کے لیے تمہیں اپنا لیول بھی اس لیول پر لے جانا ہوگا کہ تمہاری بات کو اس قابل سمجھا جائے کہ تمہیں جواب دیا جائے. وَعَلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب تو ہے، اللہ جو چاہے کر تو سکتا ہے لیکن وہ حکیم ہے. اب مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بات ہے سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے کہ 2 ایسی گیسز مل کر پانی بنا رہی ہیں جو کہ اگر آزاد چھوڑ دی جائیں تو آگ لگ جائے. یعنی اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو فریلی ایسی چھوڑ دیا جائے، یہ جتنا ٹمپریچر پاکستان میں عام طور پر ہو جایا کرتا ہے، یہ 40 کے قریب، تو آگ لگ جائے، اور صرف آگ نہیں لگے تباہی مچ جائے. اب یہ 2 ایسی گیسز خطرناک جو ملے تو آگ لگ جائے، انہی کو ملا کر اللہ نے پانی بنا دیا، اور پانی بھی ایسا بنایا جو کہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے. اور آپ کو پتا ہے بہت سی چیزوں سے آگ بجھائی جا سکتی ہے، دودھ بھی پھینکیں، شہد بھی پھینکیں، آگ بجھ سکتی ہے، لیکن پانی ہی بیسٹ کیوں؟ کیونکہ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی اس کی سب سے زیادہ ہے، 4 ڈگری سینٹی گریڈ. اس کو المختصر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اللہ نے اپنا قاعدہ بتا دیا کہ میں چاہوں تو قاعدے ہی بدل سکتے ہیں.
جن دو گیسوں کے قریب آنے سے آگ لگنی تھی وہی دو گیسیں ساتھ مل کر آگ بجھانے کا کام کریں. اب آج اگر ایک بچہ ایک لڑکا اٹھے اور وہ کہے اللہ کیسے سمندر میں آگ کیسے لگ سکتی ہے, جیسے تو نے کہا قیامت کے دن سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی, سمندر پھٹ جائیں گے, ایسے بھڑک اٹھیں گے کیسے, تو یہ اب اللہ عصر نو اس کے لیے تھوڑی نا بھیجے گا دوبارہ نیوٹن کو کہ جاؤ پھر سے پروو کرو کہ میں نے ان کو کیا کہا تھا. یہ میں آپ کو صرف ایک قاعدہ اور قانون سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے اگر اللہ سے سوال کرنا ہے تو سوال کرنے کے لیے بھی آپ کی ایفرٹ اس درجے کی ہونی چاہیے کہ جس درجے کا ایکوائرڈ نالج ہے وہ لے لیا یا اللہ, اس سے آگے اب کہاں جانا ہے. اللہ تب آپ کو جواب دیں گے جب آپ خلیل بن کر اس کے ساتھ بات کریں گے. باہر کے آپ آگے چلیے. اللہ یہ جو آیت ہے نا یہ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی, شاید اللہ سے تو ہے آپ کو, اپنے ساتھ محبت ہو جائے گی. پڑھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہیں وہ صورت دی جو اسے پسند آئی. کما کیف یشاء, جیسے اس نے چاہا نا, جو اس کی چاہت تھی کہ حامد کا ناک, حامد کے کان, حامد کی آنکھیں, حامد کے ہونٹ ایسے ہونے چاہیے, جیسے اللہ کی چاہت تھی ویسا اللہ نے مجھے بنایا, ایسے ہی آپ کو بھی. پھر سنیے هو الذی یصورکم, وہی ہے جس نے تمہاری مصوری کی, تمہیں صورت دی, فی الارحام, رحموں میں, کیف یشاء, جیسے اس نے چاہا. یعنی آپ اور میں جو صورت لیے کھڑے ہیں یہ اللہ کی چاہت ہے. اللہ ایسی صورت چاہتا ہے میری جیسی اس نے بنائی ہے. اگر مجھے یہ اللہ کے ساتھ واقعی محبت ہے اور مجھے پتا چل جائے اللہ میری ایسی صورت چاہتا ہے تو کیا میں چاہوں گا یہ ایسی نہ ہوتی, ایسی ہوتی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. باہر کیف یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صورت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جانو وہ عزیز ہے, وہ حکیم ہے. جو صورت اس نے تمہیں دی ہے نا ایسی ہی صورت ہونی چاہیے تھی, ایسی ہی, اتنے ہی پتلے یا اتنے ہی موٹے ہونٹ ہونے چاہیے تھے, یہی سائز آپ کی ناک کا ہونا چاہیے تھا اور یہی آپ کی آنکھوں اور کانوں کا سائز ہونا چاہیے تھا. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. باہر کیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حکیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آخری قانون پڑھ لیجئے, سورۃ نساء آیت نمبر 17. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ, بے شک اللہ پر یہ ذمہ داری عائد ہے, اللہ نے خود کر لی ہے کہ وہ توبہ قبول کرے گا. لیکن کس کی؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ, جو جہالت کے عالم میں کوئی برائی کر بیٹھیں گے, ثم یتوبون من قریب, اور پھر جلد ہی وہ توبہ کر لیں گے, رجوع کر لیں گے. فاولئک یتوب اللہ علیہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ رجوع کرے گا. آپ ذرا غور کیجئے, سیم کے سیم الفاظ, یتوبون تم توبہ کرو گے, یتوب اللہ اللہ توبہ کرے گا. لیکن ہمارے ہاں کنسپٹ توبہ کا معافی ٹائپ ہو گیا, معافی والا کوئی اس میں کنسپٹ نہیں ہے, رجوع کرنا. تم اللہ کی طرف فوراً رجوع کر لینا, اللہ تمہاری طرف رجوع کر لے گا. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ جانتا ہے کس کی توبہ قبول کرنی ہے, کون واقعی توبہ کر رہا ہے, اللہ جانتا ہے. کیوں؟ وہ حکیم ہے, وہ اسی کی توبہ قبول کرے گا جو توبہ کر رہا ہوگا دل سے. توبۃ النصوح, ایسا نہیں ہے آج معافی منگائیں گے کل پھر گناہ کریں گے, پھر معافی منگائیں گے پھر گناہ کریں گے. یہ توبہ ہوئی نہیں, قبول کرنا تو بعد کی بات تھی. توبہ کے لیے دو لازمی شرائط ہیں. نمبر 1, آپ دل سے نادم ہو, آپ کو شرم آئے کہ میں نے غلط کیا ہے, اور پھر آپ رجوع کرتے ہوئے یہ عہد کریں دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے. یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو الحکیم ہونے کا مطلب بھی سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں پر نا ایک یہ چونکہ دوبارہ میرا خیال ہے یہ ہا کاف میم ہم نہیں پڑھیں گے, تو اسی سے ہی لفظ ملتا جلتا حکم بھی ہے, حکم بھی ہے. تمام کے تمام میں ایک غالب میننگ ضرور پایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ متوسط, آپٹیمم لیول, بیسٹ کنڈیشن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.